کچھ لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھتے ہیں کہ جو سولر ایکلپس تھا صبح یا کل ہوگا، چاند درمیان میں آ جائے گا، یہ تو نظارہ ہے بہت خوبصورت، لوگ پکچر لینے کے لیے اس کا اہتمام، میں کہاں سے پکچر لوں گا، کہاں سے دیکھوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن ہو گیا، اور اللہ کی شان کہ وہ وہی دن تھا جب ان کے بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا، تقریباً 16 مہینے کے تھے، اور اس دن ان کا انتقال ہوا، اور اسی دن سورج گرہن ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس دن حالت ہوئی وہ غیر معمولی حالت تھی، بہت غیر معمولی حالت، عجیب کیفیت ہو گئی۔ بہت مختلف روایات ہیں، صحیح البخاری کے اندر ہی بہت ساری روایات ہے، پورا جو کتاب الکسوف جو ہے اس کے اندر صحیح البخاری کی، اس کے اندر ہی بہت ساری روایت ہیں اس کے بارے میں، باقی کتابوں میں بھی ہیں، صحیح مسلم میں ہیں، صحاح ستہ کی مختلف ساری کتابوں میں ہی کسوف کے بارے میں روایات ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی کیفیت ہو گئی، اور وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے اور لوگوں کو نماز کے لیے جمع کر لیا، اور عجیب کیفیت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور وہ نماز غیر معمولی کیفیت کی نماز تھی، بہت غیر معمولی کیفیت کی نماز تھی۔ بہت مختلف روایات ہیں، صحابہ جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ان کی نماز میں اعتدال ہوتا تھا، ان کی نماز کے اندر سکون ہوتا تھا، لیکن اس کے اندر ان کی کیفیت عجیب تھی، آگے پیچھے ہل رہے تھے، کبھی پھر کچھ قدم آگے لے لیتے تھے، کبھی کچھ قدم پیچھے لے لیتے تھے، کبھی جھک جاتے تھے، کبھی سیدھے ہو جاتے تھے، بلکہ صحابہ نے اس کو جس طرح سے سمجھا اسی طرح سے روایت کیا۔ کچھ روایت آتی ہیں کہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکوع کیے، کچھ میں آتی ہے زیادہ رکوع کیے، مختلف روایات ہیں، اور وہ اصل میں روایات ساری کی ساری اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جھک جاتے تھے کہ رکوع کی حالت میں پہنچ جاتے تھے، پھر سیدھے ہو جاتے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ صحابہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت رکوع کیے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ان کی کیفیت عجیب تھی، آگے بڑھ گئے، پھر ایک دم تلاوت کی، تلاوت کرتے پھر ہاتھ اٹھا دیے اور تسبیح شروع کر دی اور تحلیل شروع کر دی، عجیب کیفیت، پھر اپنے ہاتھ ایسے آگے بڑھائیں جیسے کچھ پکڑنے لگے ہیں، پھر پیچھے ہو گئے جیسے انسان ڈر جاتا ہے، لمبی قرات کی، لمبا رکوع کیا، لمبے سجدے کیے، بہت عجیب کیفیت۔ اور بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ غالباً پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ پڑھی، دوسری میں سورہ آل عمران، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا۔ صحابہ پیچھے کھڑے تھے، روایت میں آتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کی روایت، وہ کہتی ہیں کہ ہم عورتیں بھی شامل ہو گئی تھیں نماز میں، کہتی ہیں میں خود بے ہوش ہو کے گر گئی تھی اس نماز کے اندر۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا عجیب کیفیت والی نماز ہوگی۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کیا ہو رہا تھا؟ انہوں نے کہا میں سورج گرہن کو دیکھ کے اللہ کا خوف میرے اوپر طاری ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ کا خوف میرے دل پہ بیٹھ گیا تھا، اور میں نے اس اللہ کے خوف میں یہ نماز پڑھی، اور اس کیفیات میں کہتے ہیں کہ مجھے جنت دکھائی گئی، مجھے جہنم دکھائی گئی، اور مجھے جنت اتنے قریب سے اتنی صاف دکھائی گئی جیسے کہ وہاں ادھر انگوروں کے گوشے دیکھے میں نے، بنچز، اور میں ان کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا جیسے میرے بالکل سامنے۔ کہتے ہیں اگر میں ان کو پکڑ لیتا اور تم لوگ کھاتے تو شاید جب تک دنیا باقی رہتی تم اس کو کھاتے رہتے۔ اور کہتے پھر مجھے جہنم دکھائی گئی، اتنی صاف دکھائی گئی، کہتے میں اس کے ڈر سے پیچھے ہو گیا، اور کہتے میں نے وہاں پہ مجھے نظارے دکھائے گئے، اور اسی میں ہے وہ روایت کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اکثر جہنم کے لوگ عورتیں ہیں۔ صحابیات پریشان ہو گئی، یا رسول اللہ کیوں، عورتیں کیوں زیادہ ہیں؟ انہوں نے کہا کیونکہ وہ ناشکری کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، نعمتوں کی ناشکری کرتی ہیں، ان کا شوہر ان کے لیے اتنا کچھ کرتا ہے اور ذرا سی اونچ نیچ ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ تم نے میرے لیے زندگی میں کیا کیا ہے۔ یہ اسی حدیث کے مفہوم ہے، کہتے میں نے عورتوں کو دیکھا زیادہ کہ جہنم میں زیادہ عورتیں ہیں، لیکن جہنم دکھائی گئی مجھے، کہتے ہیں اللہ کے خوف میرے اوپر طاری ہو گیا تھا۔ اور پھر بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر کے خطبہ دیا، اس کی مختلف روایات آتی ہیں کہ ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد۔ اس وقت تک ایک لوگوں کے اندر کانسیپٹ تھا کہ جب کسی بڑے آدمی کی وفات ہو جاتی ہے
تو تب سورج گرہن ہوتا ہے. اور اسی دن سیدنا ابراہیم کی میں نے بتایا کہ وفات ہوئی تھی ان کے بیٹے کی, اور کچھ لوگوں کے دماغ میں آیا کہ اللہ کے نبی کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے اس لیے آج سورج گرہن لگا ہے. عجیب, آپ سوچیں, مثال کے طور پہ لوگ مجھے شیخ کہتے ہیں, اور مثال کے طور پہ کوئی میرے ساتھ غیر معمولی واقعہ ہو جائے اور لوگ کہیں کہ دیکھو فلاں شیخ ہیں, بزرگ ہیں, اللہ کے ولی ہیں, تو ان کی وجہ سے فلاں چیز ہو گئی, اور میں تو شاید کہوں کہ ہاں لوگ سمجھ رہے ہیں تو سمجھتے رہے. ایسا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب لوگوں نے کہا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہوا اس لیے سورج گرہن, انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں, ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد, کہ سورج اور چاند کو گرہن نہیں لگتا کسی کی موت کی وجہ سے بھی. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا, جب تم سورج گرہن یا چاند گرہن دیکھو تو نماز پڑھو. وَادْعُوا, اور دعائیں کرو. حَتَّى يُكْشَفَ مَا بِكُمْ, یہاں تک کہ وہ جو گرہن ہے وہ پورا ہو جائے, یعنی پورے گرہن کے وقت میں نماز پڑھتے رہو. اور یہ بھی فرمایا کہ ان الشمس والقمر لا ينکسفان لموت احد من الناس ولکنہما آیتان من آیات اللہ, یہ اللہ کی دو نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے. یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے, یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَقُومُوا فَصَلُّوا, جب تم دیکھو تو نماز پڑھو, دعا کرو, توبہ کرو, اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو. یہ اللہ کی عظمت ہے. سورج اتنی بڑی چیز, وہ بھی دن کے وقت اس کی روشنی ماند ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. سورج ایک وہ چیز ہے کہ کچھ لوگ سورج کے پجاری ہیں. ایسے مذاہب ہے دنیا میں جہاں لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں, اس کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں. اللہ اس کی روشنی کو بھی مٹا سکتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والے. کسی کے پاس آنکھیں ہیں اگر دل کی آنکھیں, تو عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے. یہ اللہ کی طاقت ہے, قدرت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت اس کے اندر کیا ہوئی تھی اور ہماری کیفیت کیا ہوئی ہے. یہ توبہ کا مقام تھا, اللہ کے سامنے رونے کا, گڑ گڑانے کا, اللہ کی عظمت بیان کرنے کا مقام تھا. ہر بندے کو چاہیے تھا کہ آج صبح جا کے اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا, یا تو صلاۃ الکسوف مسجد میں جا کے پڑھتے, یا پھر انفرادی طور پہ پڑھتے, عورتیں بھی پڑھتی, مرد بھی پڑھتے, اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے, اللہ کی عظمت بیان کرتے, اپنے دل کے اندر ایک روب طاری ہو جاتا, سجدے میں پڑ جاتے, لمبے رکوع کرتے جیسے کہ مسنون ہے. جب اللہ کے نبی کر رہے ہیں تو میری اور آپ کی کیا اوقات ہے.